الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بہت خوش نصیب ہفتے کے عید اور ہفتے کے حقیقی تہوار
سید الایام میں سے دنوں کے سردار جمعہ کے اپنے تمام تر فضائل اور برکات سے مستفید ہو رہے میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ملت کی ماں اور بہنوں اور قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، یہ خوش نصیبی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات اور بڑی خوشخبری کی روشنی میں یہ جمعہ جو آتا ہے اس کے مومن انتظار کرتے رہتے ہیں۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ تو آپ کو مل گیا، پچھلا والا ملا تھا، اور اس جمعے تک کون پہنچ پاتا ہے کوئی نہیں جانتا، جمعرات ہی کو چل بسا، تو پھر اس خوشخبری سے وہ محروم ہو جائے گا، پھر اس کے بدلے میں کوئی دوسری خوشخبری نہیں مل سکتی۔ گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے کہ بندے میرے محروم نہ رہ جائیں، موت تو ان کی اپنی چاہت کے مطابق ہوگی نہیں کہ جمعہ پڑھ لیں گے تب موت ہوگی، جمعہ مل جائے گا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہم کو مل جائے گی۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ یہ جمعہ پڑھ لیا تو اگلے جمعے کا انتظار کر کے اس جمعے کو بھی پا لیا، تو اس بیچ میں جو کچھ لغزشیں گناہ آپ سے ہوئے ہیں بے خیالی میں یا کسی طرح سے، علماء جن کو حدیث اور قرآن پر بڑی گہری نظر ہے، سب آیتیں ان کے سامنے ہیں، قرآن کی سب حدیثیں ان کے سامنے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان گناہوں سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے الگ سے توبہ کرنا پڑے گا، اللہ سے خصوصی معافی مانگنی پڑے گی، اور وہ خصوصی معافی تو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا ہے اس پر اس کو بے حد افسوس ہو، جب وہ معافی مانگ رہا ہو، اللہ جل شانہ سے رو گڑ گڑا رہا ہو، تو وہ معافی مانگنے کے ساتھ اس کو جو کچھ ہو گیا گناہ اس پر بہت زیادہ افسوس ہو، اور اللہ تعالی سے معافی مانگنے کے ساتھ ہی ایسا نہ کرنے کا بہت بڑا عزم ہو کہ آئندہ تو پھر اللہ تعالی ایسا گناہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، ایسی غلطی دوبارہ میں نہیں کروں گا، میرا عزم ہے، مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ جو گناہ ہو گیا ہے مجھے اس مرتبہ معاف تو فرما دیں۔ معاف کر دیتے ہیں تو مجھے خود معافی تلافی سے پہلے بے حد شرمندگی ہے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ ہے اندر دل میں، صرف آپ سے نہیں، اندر دل میں بہت زیادہ عزم ہے، ارادے ہیں کہ پھر ایسا گناہ ہم سے نہیں ہوگا، میں نہیں ہونے دوں گا، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، اور جو کچھ ہوا ہے اس پر ندامت، شرمندگی، کہ ایسا نہیں کہ بس ہاتھ اٹھایا، آقا جی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، بہت شرمندہ ہو، معاملہ ختم ہو گیا،
ارادہ بھی ہے کہ ایسا پھر نہیں ہوگا، لیکن ندامت اور شرمندگی اس قدر کہ جب وہ گناہ یاد آئے تو ایسا نہیں کہ سب کچھ کر لیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا معافی نہیں مانگ لی تھی کیا آپ سے، کیا ان سے معافی نہیں مانگی تھی؟ وہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ ندامت و شرمندگی ہمیشہ اس پر رہے کہ اللہ جل شانہ یہ گناہ مجھ سے، کہہ رہے کہ یہی گناہ اگر بندوں کے ساتھ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں جو گناہ ہوا ہے، نمازوں میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی، اور بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ نہیں ہو سکا، لیکن بندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ہیں، آپ کا رب ہے، آپ کا پروردگار ہے، تو یہ 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے۔ انسان کہتا کیا ہے کہ بہت رویا، بہت گڑ گڑایا اللہ تعالیٰ سے، پوری زندگی آپ توبہ کریں اور پوری زندگی اس گناہ پر ندامت ہو، اور عزم کیسا ہو؟ وہی عزم اور ارادہ ہو جس کے بارے میں شیطان آپ کو یہاں بھی بہکا دیتا ہے۔ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تم دشمن تمہارا سب سے بڑا ہے تو تم بھی اس کو دشمن بنا کے نہیں رکھو گے تو کسی نہ کسی دن تم کو وہ بہکا دے گا۔ اصلی دشمن، لوگ کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ فلاں آدمی نے ہمارے ساتھ دشمنی کی، دھوکہ دیا، تو کوئی مورخ ہوگا جو کیا کرے گا؟ مورخ ہوگا جو پھر وہی غلطی اس سے پھر دھوکہ کھائے گا، پھر غلطی کرے گا۔ یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے، کیونکہ کہیں کہیں، لیکن مطلب کے لائق ہم لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں، اپنے اپنے مطلب کے لائق، بہت چالاک ہے انسان لیکن اتنا بدھو کوئی نہیں۔ جب حدیث قرآن میں وہ بدھی لگانے لگے اپنی طرف سے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سلسلے میں، تو یہ بہت خراب بات ہے۔ کہتا ہے کہ لا یلدغ المؤمن بجحر مرتين، اب دوبارہ ان کو معاف کرنے والا ہو، دوبارہ ان کے قریب جانے والا ہو، ٹھیک ہے معافی مانگی، معاف کر لیا، لیکن دوبارہ نہیں جاؤں گا ان کے قریب۔ اور حدیث میں ہے، میں کیوں نہیں ایسا کہوں؟ لا یلدغ المؤمن، فلاں آدمی کے ساتھ جو میرا جھگڑا ہوا، فلاں نے مجھے دھوکہ دیا، فلاں کی وجہ سے میری بدنامی ہوئی، تو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا یلدغ المؤمن، مومن جو ہے ڈسا نہیں جاتا، بجحر، ایک ہی بل سے، مرتين، دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک بل میں ہاتھ لگایا اور بچھو نے ڈنک مار دیا، سانپ نے کاٹ لیا، تو اب مومن جو عقل مند ہوگا، مومن تو کہیں اس سے زیادہ چالاک ہوتا ہے ایمان والا مسلمان، تو دوبارہ آپ عقل مند آدمی کو نہیں دیکھیں گے، چھ جائے کہ مومن ہو، ایمان والا ہو، ہوشیار ہو، اور وہ پھر اسی بل میں ہاتھ لگائے۔ تو جب مطلب کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دوبارہ ہم اس آدمی سے تعلق کریں گے ہی نہیں، دوبارہ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے معاف کر دیا، ایک مرتبہ معاف کر دیا، شیطان یہاں بھی بہکا رہا آپ کو، نہیں، جب معاف کر دیا تو بالکل التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس طرح سے توبہ کر لینے والا گناہ سے ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے گناہ اس سے ہوا ہی نہ ہو۔ اب ایسے مسئلہ، اب اس طریقے سے اس کے ساتھ چلیے۔ اور اسی لیے صحابہ میں دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پیکڑ تھے صحابی ہونے سے پہلے، صحابی ہونے سے پہلے بڑے بڑے شراب پینے والے تھے، ان کی مجلسیں جمتی تھی اور بہت زیادہ اس میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں ایک شاعر تھا، وہ کہتا تھا کہ ہاتھوں میں وہ جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ شاعر بہت کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں اور پلاتے بھی ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے بھی ہیں، اسی لیے بڑے بیکار لوگ ہوتے ہیں یہ شاعر۔
وفی کل وادی یہیمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی جگہ ان کا ذہن جاتا ہے جہاں کسی کے نہیں جاتا. ہاں، اور مشاعرہ سننے والے جس کو سمجھا، جس شعر کو سمجھا اس پر بھی خود داد دیتے ہیں. آتا ہے سبحان اللہ بھی کچھ کہتے ہیں نعوذ باللہ. پڑھنا چاہیے نعوذ باللہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ بڑی عجیب بات ہے. کوئی عورت ہو تو اور زیادہ کہتے ہیں. تو علامہ ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ اتنے بدبخت ہیں کہ ام کلثوم عرب دنیا کی بہت بڑی شاعرہ تھی، بڑا زوردار پڑھتی تھی، اپنے ملک میں بھی کچھ مشہور تھے. تو کہتے تھے کہ یہ اتنے کم بخت ہیں. خاص طور پہ ایک ملک والے کو وہ نہیں کہتے تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں اس بات کو کہ وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی خوب زور زور سے کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی دنیا ہے. تو بہرحال اس شاعر نے کہا کہ ہاتھ سے تو اب حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں گلاس اٹھا کر کے منہ میں لگاؤں. ہونٹ بھی کھلتے ہیں تو کھلے رہ جاتے ہیں، بند ہوتے تو بند ہوتے رہ جاتے ہیں. یعنی بالکل مرنے کے قریب ہو، لیکن آنکھیں میری دیکھ رہی ہیں شراب ہے تو اسی سے مجھے تسلی رہے گی. سمجھا کہ نہیں؟ رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. تو یہ کچھ لوگ ایسے شراب کے رسیا ہوتے ہیں، بیڑی سگریٹ کے کچھ لوگ ایسے رسیا ہوتے ہیں، تمباکو اور نشے کے کچھ ایسے رسیا ہوتے ہیں. اسی لیے موجودہ سروے کے مطابق مسلم برادری میں اب تو گاؤں میں نے کبھی بتایا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ 3 لاکھ روپیہ خرچ کروں گا مولانا صاحب، ایک جلسہ کیجیے لیکن صرف شراب پر تقریر کروائیے گا. شراب اور تاری اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا بہار میں ہوتا. وہ کہا کہ دیکھ کر کے جن گھروں میں امید نہیں تھی اس میں بھی گانجا بیڑی سے گزر کر کے اب شراب اور تاری پینے لگے ہیں. اور کسی قوم میں یہ خبیث چیز، یہ بدترین چیز داخل ہو جائے خصوصاً اس کے جوانوں میں، تو سمجھیے کہ اس قوم کا اب تیا پاچا ہو گیا، کوئی نہیں بچا سکے گا. اسی لیے قرآن عرب اس کو کیا کہتے تھے؟ ام الخبائث. دنیا میں جتنی گندی چیزیں ہیں کھانے کی پینے کی، جتنی گندی چیزیں ہیں کرنے کی، جتنی گندی چیزیں ہیں سوچنے اور سمجھنے کی، اس میں سے سب کی جڑ یہی ہے. کون ہے؟ کیا ہے؟ شراب. شراب سے مراد شراب آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ شراب کا عام تو پیتے نہیں ہیں، حقے خوب اڑاتے ہیں، بیڑی خوب چڑھاتے ہیں، تمباکو خوب لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما اسکر قلیلہ فقلیلہ حرام. اگر بھر گلاس بھر بوتل پینے سے کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے نشہ آ جاتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ یہ حرام ہے. اب چاہے تھوڑا بھی پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ حرام ہی رہے گا. کہیں گے کہ اتنا پیا تھا اس سے تو مجھے نشہ آیا نہیں. سمجھا؟ کھینی کھائی تھی، بیڑی پیا تھا، میرا تو سر چکرایا نہیں زیادہ. اور کلو مفترین مسکر، جیسے شراب حرام ہے اسی طریقے سے آپ کے بدن میں زور سے گرماہٹ پیدا کر دے. تو بیڑی والے کہتے ہیں کہ بھائی گرمی آ جاتی ہے، سرتی اور کھینی کھانے والے کہتے ہیں کہ وہ آ جاتی ہے. یہ سب حرام ہیں. کم سے کم، چونکہ مولوی اس دیش میں بہت زیادہ کھاتا ہے سرتی اور بیڑی، اس لیے وہ مکروہ تحریمی کا تھا. ابھی پرسوں میں ایک کانفرنس میں تھا عرب میں، تو اسی میں واضح کہ ماذا ترون، سنا کہ ہندوستان میں تم لوگ ان سب چیزوں کو حرام نہیں کہتے ہو، بیڑی سگریٹ اور منشیات، اور یہ صرف شراب کو شراب کہتے ہو، تو تمہارے یہاں علماء کا فتویٰ کیا ہے؟ افریقن لوگ تھے، تمہارے یہاں علماء کا فتویٰ کیا ہے؟ تو بہت ہنسے لوگ. میں نے کہا کہ مولویوں کی 2 جماعت ہے. ایک جماعت جو خوب پیتی ہے مزے سے بیڑی، تو کہتی ہے مکروہ تنزیہی ہے، یعنی خراب چیز تو ہے، بہت خراب ہے، لیکن گنجائش نکل سکتی ہے کہ لے سکتا ہے. اچھا تو نہیں ہے لیکن اتنا حرام بھی نہیں ہے کہ بالکل جیسے شراب حرام ہو، زنا حرام ہو، جوا حرام ہو. تو لیکن جو لوگ نہیں پیتے اور قرآن حدیث پر
اللہ سے تھوڑا ڈر کر کے صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں کوئی گنجائش نہیں، حرام ہی ہونا چاہیے. تو خوب ہنسے. کہا کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ کرتے ہیں تو کہا یہ تو بڑی بدترین بات ہے کہ اس کو صرف اس لیے کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں اور ایسا کرتے ہیں. تو اس پر بہت لطیفے تھے، سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا مقصد یہ ہے کہ یہ عرب کون تھا؟ ہندوستانی شاعر کہتا تھا اتنا لوگ رسیا ہو جاتے ہیں اس کے، لیکن عرب کا توبہ کرنے پر بات میں کر رہا ہوں، ذرا توبہ کیجئے، رمضان آ رہا ہے، توبہ کر کے پاک صاف ہو کر کے جائیں گے، ورنہ شب قدر میں بھی اگر پاک صاف نہیں ہوئے بلا وضو تہجد پڑھیں گے، ہو جائے گا تراویح، فرض ہو جائے گی. رمضان میں کچھ ہونے کو نہیں ہے، اس لیے توبہ ضروری ہے، صفائی ضروری ہے. اور اوپر کی جو صفائی ہے اس سے زیادہ اندر کی صفائی، دلوں کی، وہ صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. اور صفائی کب ہوگی؟ جب پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کریں. تو میں نے جو کہا کہ صحابہ اسلام لانے سے پہلے ہر چیز کے رسیا، اس میں سے اکثر بہت، تو وہ کہتا ہے اذا مت فدفنی، اردو والا تو سن لیا نا، تو کہتا ہے سامنے شراب رہنے تو گرچہ ہاتھ سے اٹھ نہیں پا رہا لیکن آنکھ سے دیکھتا رہوں گا، تسلی رہے گی، اسی میں موت میری بہت ٹھیک سے آئے گی، نہیں تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. ہٹاؤ نہیں کہ یہ بوڑھا خودسٹ ہو گیا، اس کے ہاتھ سے شراب ہی نہیں اٹھتا، ہونٹ سے لگتا نہیں ہے، تو کیسے پیے گا یہ، لیکن میری جان اسی میں ہے، میری جہان اسی میں ہے. تو عرب کہتے ہیں اذا مت فدفنی، پیتے پیتے وہ مرا، تو مرتے مرتے یہ شاعر ایک شعر کہہ گیا کہ جب میں مر جاؤں فدفنی الی جنب کرمت تروی عظامی بعد موتی عروقہا. کہا کہ دیکھو میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے نظمائے، میرے ہم نشیبوں، ہم مشربوں، میرے ساتھ پینے والے، چڑھانے والے، میری چارپائی کے اٹھانے والے، مجھے قبر تک پہنچانے والے اور قبر کے گڈھے میں ڈال کر کے آنے والے، ایک خیال میرا کرنا تم لوگ، شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے موت کو گلے لگا رہا ہوں، لیکن کیا کرنا مجھے؟ جب میں مروں تو دیکھنا کہ انگور کی شراب ہوتی ہے دنیا میں، اب تو نقلی ہر چیز کی بنا بنا کے پی رہے ہیں لوگ، سب نقلی شراب ہے. یہ اصلی شراب دنیا کی ہوتی تھی انگور، اصلی شراب انگور کی ہوتی تھی، بلکہ انگور کا بنت العنب نام ہی پڑا، بنت العنب، یعنی یہ شراب جو ہے انگور کی بیٹی ہے. یہ تو اچھا ہوا انگور کو بیٹا، الحمدللہ کہ انگور کو بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہے تو یہ تماشا کر رکھی ہے، ملکوں کو ہلا دیا ہے، امریکہ جیسے ملک کو دہلا دیا تھا اس نے، اور خصوصی قانون پہ پاس کرنا پڑا تھا. لیکن جب دل پاپی ہو تو کہتے ہیں کہ جس دن یہ پابندی لگی تھی، جتنی فیکٹریاں تھی اس فیکٹریوں سے دو گنا کھل گئے تھے، راتوں رات لوگوں نے گھروں میں جاری کر دی. دل اپنا پرانا پاپی، قانون کچھ نہیں کرتا، قانون دھرا ہوا ہے. 70 سالوں سے تو ہم مانتے ہیں انگریزوں نے بھی ہم کو قانون دیا تھا کہ نہیں، مسلم پرسنل لا کا، میرے خیال سے 35 میں قانون بن گیا تھا، اور مسلمان کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی. انگریز جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا اور ہر طریقے سے ہم کو کیفر کردار تک پہنچا رہا تھا، لیکن اس نے بھی رعایت کی، کہا کہ پرسنل لا. تم اس پر گھٹیا شکل پر آ گئے ہو کہ تمہارے نکاح بیاہ حصہ بخرا جو باپ مر جاتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے رشتہ دار، اتنا ہم تم کو رکھیں گے. ایکٹ بنا دیا، کہا کہ نہیں اس پہ چلے گا. تو قانون تو قرآن کا ہے، پھر آیا بھارت میں بھی 70 سالوں تک چلا، کبھی کبھی آواز اٹھتی رہی، لیکن پھر آزاد بھارت میں میری مراد یہ ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم مسلمان ہیں، حکومت سے لڑنا ہوا تو کبھی کبھی لڑیں گے، ایمان دکھائیں گے ہم مسلمان ہیں. ہم پرسنل لا بھی نہیں بچا، اندرونی مسئلہ بھی نہیں بچا جو ہمارے بچوں سے، ہماری بیوی سے، ہماری ماں سے ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایسا کریں گے کہ نہیں روکیں گے. جب چاہیں گے دیں گے، جب چاہیں گے نہیں دیں گے، جیسا چاہیں گے کریں گے. ایک جوان آئے گا کہ طلاق طلاق طلاق، ایک کہے گا کہ ہم ایسے ہی شادی کر لیں گے، جہاں چاہیں گے کر لیں گے. دوسرا فتویٰ دے گا
کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، لڑکی جیسے لڑکا اپنی شادی کر سکتا ہے ایسے لڑکی بھی کر سکتی ہے. یہی سب میں مسلم پرسنل لا ہے. ہم نے قانون سب سے اچھا تھا اور ہمارے کمپرمائز اور نیچے سطح پر اتر کر کے مان لینے کے باوجود جو تھوڑا بڑا دیا تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ وہ بھی ختم ہو گیا، چھین لیا گیا، کیونکہ ہم پہلے سے اس سے آزاد تھے. ہم نے اس کا کبھی لحاظ نہیں کیا صحیح طریقے سے. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے، شرابی نے کیا کہا تھا؟ فدفنی، میرے بیٹوں میرے انگور کے سور، اس کی جڑوں میں مجھے دفن کرنا. تروی عظامی بعد موتی عروقہا، اس کے سور سے ہمارے رگوں میں، ہماری ہڈیوں میں کم سے کم کچھ رشتہ رہے گا، تو اسی شراب سے ہم کو تسلی ہوتی رہے گی قبر میں. اتنا رسیا تھے یہ شراب. لیکن یہی حال دیکھیے، یہی حال سود کا تھا، یہی حال جتنے بے رحمی تھی. شرک کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتے تھے. ہم تو سوتے وقت دعا بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں مولانا. وہ کسی وادی میں قدم رکھتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ میں اس وادی کے برہما جی سے، دیو جی سے، دیوتا جی سے پناہ مانگتا ہوں کہ بچا لے مجھ کو. تب قدم رکھتا تھا. ہم مسجد میں نہیں رکھتے، اپنے بسترے پر نہیں رکھتے، سخت حالات میں نہیں رکھتے. وہ بہت برائیوں میں جا چکے تھے لیکن عزم کے پختہ تھے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ایسی زندگی بدلی، ایسی بدلی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک دم پلٹے تو ایسا پلٹے کہ آسمان گواہ ہے کہ نبیوں کو چھوڑ کر کے ان کے بعد سے قیامت تک کبھی اس طریقے سے دیندار، ایماندار، اخلاق والا، دنیا کی برائیوں سے بچنے والا نہیں. کیا چیز تھی؟ تو توبہ. اس طریقے سے توبہ ہم بھی کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ ہم کریں، لیکن اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے صحابہ نے کیا تھا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی، جب باپ نے غلطی کر لی تو بیٹے سے کیوں نہیں ہوگا؟ اور ہم جب وہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. آدم علیہ السلام سے کسی نے ثابت، ایک تو پوری زندگی اس پر روتے رہے، پوری زندگی اس کو یاد رکھا، اور گناہ بھی ایک چھوٹا سا تھا کہ بس ایک کوئی جنت کے ایک درخت کے پھل سے ایسے چکھا کے دیکھیں ہے کیا، سمجھا کہ نہیں؟ بس وسا دلایا تھا کہ یہی تو اصل ہے، اس کو تھوڑا سا رکھ لیں گے زبان پر تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، گارنٹی ہو جائے گی. تو وہاں دھوکہ کھا گئے. لیکن کتنی لمبی زندگی اس دنیا میں گزاری انہوں نے آ کر کے، جہاں اصل گناہ ہوتا ہے زمین میں، وہاں کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ ان سے کوئی گناہ ہوا. توبہ ہو تو ایسا ہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے میرے پروردگار، ہم نے اور ہماری بیوی نے دونوں نے مل کر کے ظلم کر دیا ہے. اور کس پر ظلم کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے. دنیا کے سارے ظالموں کا ظلم کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جب اپنا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے فرعون ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، پورے بنی اسرائیل پر روزانہ ظلم ڈھا رہا ہے. ان کو ہر طریقے سے گمان، ان عبدت بنی اسرائیل، پوری اس قوم کو غلام بنا تھا. ایسے غلام کے پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اس کی پرواہ نہیں تھی، حالانکہ اسی کے لیے پوری زندگی لڑتے رہے، پوری زندگی اسی کے لیے لڑتے رہے بنی اسرائیل کو لے کر کے کہ کیسے اس قوم کو بچایا جائے. لیکن یہ قوم بھی عجیب تھی. لیکن جب ان سے دو جھگڑا چھڑانے میں ایک آدمی کی موت ہو گئی، جو قبطی تھا، جو اسرائیلی کو مار رہا تھا، اب اسرائیل بالکل الٹا ہو گئے، ایمان والوں کے بالکل اسرائیلی الٹا ہو گئے، یہودی. یہ بھی عجیب دنیا کی وہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کو بچانے کے لیے، اب وہ دیکھا کہ قبطی اس کی حکومت ہے، فرعون اس کے گھرانے کا ہے، دولت اس کی ہے، پولیس اس کی ہے، سب کچھ اس کی ہے. تو چھڑا رہے تھے، دیکھا کہ چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، تو انہوں نے ایسے کیا کہ ہٹو. ایسے ہی کہا ہوگا، ہٹو کا لفظ نہیں ہے، کہا کہ انہوں نے بار گھوسا چلایا کہ ایسے کیسے تم چھڑا رہا ہوں، اس کا باوجود تم چڑھے جا رہے ہو. ہے ہم کو پکڑنے کا مقصد تو یہ نہیں کہ تم اور پیٹو، ہم اس کو کہے کہ ہٹو تم جاؤ. بس ایسے کیا موسیٰ علیہ السلام نے، وہیں گرا. اور کیا ہے؟ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. موسیٰ چھوڑانے میں اس کو دھکا دیا، مکہ مارا، اور وہ فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ وہی ڈھیر ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو جو ندامت تھی،
موسیٰ علیہ السلام جس قدر روئے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کبھی بھولے نہیں. 10 سال بعد جب شعیب علیہ السلام کی طرف سے چلے تو کہا کہ مجھے ایک ہی ڈر ستا رہا ہے، ایک ہی غم کھا رہا ہے کہ میں نے اس سے قبطی کو، فرعونی کو، میں نے غلطی سے ہی صحیح، کوئی میرا ارادہ نہیں تھا. جھگڑا چھڑانا سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا ایمان کا کام ہے، بلکہ یہ نہ ہو تو ایمان ہی نہیں. تو کہا کہ اس کو کہا کہ چھڑانے میں ہوا، لیکن کہا کہ یہ جاہل آدمی کا کام ہو گیا مجھ سے، ظالم آدمی کا کام مجھ سے ہو گیا، اور اس کو میں نہیں بھلا پا رہا ہوں کہ کیسے میں پھر دوبارہ وہاں جاؤں. مجھے بے حد اس پر شرمندگی ہے، اور پوری زندگی شرمندہ رہے. تو توبہ کرے انسان تو ایسا توبہ کرے. تو میں نے بتایا تھا کہ جمعہ سے جمعہ تک سارے گناہوں کا کفارہ آپ کو جمعہ مل گیا. تو یہی حدیث پڑھی ہے نا، کفارۃ لما بینہما، اس جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جو گناہ ہوئے ہیں اور بڑے گناہ نہیں ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. اچھا، رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب جمعہ تو پالی آپ نے، پچھلے جمعہ اور یہ جمعہ بھی، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ رمضان مل جائے؟ لیکن جن کو مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشخبری سناتے ہیں. اس سے بڑی خوشخبری کوئی ہو نہیں سکتی جو رمضان آتا ہے. رمضان کا میں عام طور پر معنی یہ کرتا ہوں، ایسا مہینہ جس میں ایسے نیکیوں کی بھرمار ہو، اتنی گرماہٹ ہو کہ گناہ خود بخود پگھل کر کے ختم ہو جائے. رمضان کا معنی جو جلا کر کے رکھ دے، سمجھا کہ نہیں؟ جیسے دن چڑھتا ہے مئی میں اور چڑھتا ہے، پسینے بہنے لگتے ہیں، انسان جلنے لگتا ہے، اور بعض ملکوں میں تو انسان جل کے کوئلہ کی طرح ہو سکتا ہے، ایسے دھوپ. تو رمضان کا یہ مہینہ ہے اللہ کے، یہ رمضان سے پہلے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف نیابت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، انابت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہو. اور جتنی نیکیاں ہیں، اب وہ لوگ کہتے ہیں رمضان کی تیاری کیسے ہو، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں، صدقہ، اس کا ریہرسل ابھی سے کرے انسان. اور سلف تو یہ کرتے تھے کہ رمضان آنے میں بھی 6 مہینہ باقی ہے، 6 مہینہ ایک دن جیسے ہوا بس رونا دھونا شروع کر دیتے تھے اللہ سے، اللہ جل شانہ سے دعا کرنے لگتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب 6 مہینہ تو گزر گیا، 6 مہینہ ایک دن گزر گیا، اللہ تعالیٰ بچا کیا ہے؟ اب اتنی بڑی چیز سے مجھ کو محروم کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ رمضان تک پہنچا دے. اور یہاں ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کب رمضان آیا اور کب گیا، کب آنے والا ہے، لیکن ایک اس میں فتنہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جوش جب زیادہ، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ رمضان کب آیا گیا پتہ نہیں، ہم کو تو بہت تھا. میں نے تو ایسی نیکی کی کہ پوری رات میں ایک قرآن ختم کر لیا. یہ بھی دیکھیے سنت سے، اپنے مزاج سے، اپنے من سے نیکیاں مت کیجیے. جب جو نبی سب سے اچھا دین لے کر کے آئے تھے، سب سے اچھی تعلیم لے کر کے آئے تھے، تراویح جو آپ کو بخشوا دے گی، روزہ جو سیدھے جنت میں لے جائے گی، جو افطار کرانے کی جو ثواب ہے، قرآن جو اسی مہینے میں نازل ہو، یعنی ہر طرح کی جب برکتیں اللہ کے نبی بتانے آئے تھے تو پڑھنے کا طریقہ کوئی دوسرا بتائے گا کہ آپ روزہ جیسے چاہے رکھ لیں. تو اسی طریقے سے قرآن کریم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسے. تو ابھی سے دیکھیے صدقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، نمازوں کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، قرآن کا کیا طریقہ ہے، پہلے سے تیاری کیجئے. اب کہتے ہیں کہ رمضان میں مولانا پڑھنے نہیں آتا مجھے، اس رمضان میں تھوڑا سا سیکھا تھا، بقیہ 11 مہینے میں سب سے بدترین وقت گزرتا ہے. بئس قوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. سلف میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ سب سے برے لوگ وہ ہیں جو رمضان میں ان کا ایمان تگڑا ہوتا ہے، گویا کہ نعوذ باللہ دیوی جاگتی ہیں اور جیسے ہی دیوی سو گئی ویسے ہی یہ بھی سو گیا. نہیں، ان اللہ حی قیوم، اللہ تعالی ہر وقت زندہ، ہر وقت اللہ رب العزت والجلال قیوم ہیں، ہر وقت وہ حاضر ہیں، ہر وقت وہ ناظر ہیں، ہر وقت وہ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت والجلال. تو ویسی یہ تیاری ہے اور اس کے لیے مسابقت.
وسارعوا الى مغفرۃ وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اگر تم حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، ابھی سے تیاری کرو۔ رمضان آنے سے پہلے تم ہر طرح کی تیاریاں کرو، اور تیاری کیا ہے؟ لا مغفرۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور اس مرتبہ معاف کر دیں گے، بلکہ پہلے ہی میں معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہوں۔ سابقو، ایک دوسرے کو پیچھے کر کے چھوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے سوچو، نمازوں میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اللہ کی عنابت میں، اللہ سے ڈرنے میں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں، ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کو پہچاننے میں، بھائی بندی میں۔ اور دنیا کا کون انسان ہے جس کے اوپر آپ کا حق نہیں ہے؟ سب کا حق ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صرف میری بہن کا حق ہے، صرف میرے بھائی کا حق ہے، اماں جان کا حق ہے، بلا ان کو راضی کیے ہوئے جنت نہیں ملے گی۔ ابا تو جنت کا مین گیٹ ہے، اور وہی گیٹ بند ہو گیا تو چھوٹے گیٹ سے سب داخل نہیں ہو سکیں گے، تو اس کو کریں نہیں۔ انسانیت میں جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ آپ کو سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کسی قوم کا ہو، کسی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سابقوا الی مغفرۃ، اللہ کی بخشش طلب کرنے کے لیے تم دوڑو، وجنۃ، اور جنت کیسی تم کو ملے گی؟ تم کو کیا پتا ہے؟ ایک پلاٹ کے لیے مر رہے ہو، ایک فارم بنانے کے لیے مر رہے ہو، ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پر حکومت کے لیے مر رہے ہو۔ آج ہی کوئی کہہ رہا تھا کہ بحرین چھوٹا سا ملک ہے لیکن زندگی سے مزہ اٹھانے کا حال وہی جانتے ہیں۔ مولانا ایک تنکا بھی کسی جگہ کہیں نظر آتا، فلاں ملک تو ایسے ہی ہے، فلاں ملک تو ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا تو سجن المومن، یہ تو دنیا تو آپ کے لیے تو بہت وہ ہے، سب کچھ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے بھی اگر ایماندار ہیں تو سب دولت ہے، یعنی تو سب بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کے لیے کیوں نہیں بھاگتے ہو؟ ایک چھوٹے سے پلاٹ پر کیوں مر رہے ہو؟ ایک چھوٹے سے چند روٹیوں کے لیے کیوں مر رہے ہو؟ اس دنیا داری میں اس طرح سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ بھاگو، دوڑو، دنیا سے مقابلہ کرو، پولیس کرو، اور ہر طریقے سے تم اس مقابلے میں جیت جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے مجھے۔ اور دوسرا، جنت ایسی مل جائے عرضها السماوات، ایک آسمان نہیں، اور ان آسمانوں کی پناہیوں کو کون کہے؟ اس کے آسمان دنیا سے نیچے یہ چاند، سورج، یہ ساری چیزیں، یہ یہاں تک تمہارا پہنچنا بہت مشکل ہے۔ سب کہکشاؤں کو ابھی تم صحیح طریقے سے گن بھی نہیں سکو گے، نہیں گن سکو، نہیں جانتے ہو۔ اور کیا ہے وہاں؟ تو ایسا دل فریب زندگی، اتنی قوت ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ سورج کیا دیکھتے ہو؟ یہ چاند کیوں چمکتا ہے؟ سورج کی اگر تھوڑا سا چہرہ ایسے وہ ہنس کر کے اس کی طرف نہ دیکھتے سورج کی طرف، تو سورج یہ خود اس کے اندر کوئی بھی روشنی نہیں ہے، یہ خود اندھا ہے، خود اس کے اندر اندھیرا پن ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو پھر سماوات، ساتوں سماوات، ارض، اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی بڑی بڑی جنت ایک ایک آدمی کی ہوگی، ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ایک بات یاد رکھنا کہ دیکھو اس کو جو میں نے تیار کیا ہے یا تیار کیا گیا ہے، جو اللہ سے ڈر جائیں گے، اپنا نہ کر کے اللہ سے ڈر جائیں گے، وہ ڈر کر کے۔ اور روزے کا بھی فلسفہ یہ بتایا گیا ہے کہ متقیوں کے لیے روزہ اس لیے رکھو کہ متقی بن جاؤ، قرآن اس لیے پڑھو کہ متقی بن جاؤ، رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ تقوی، اور تقوی ایک لفظ میں ختم کر رہا ہوں کہ خل الذنوب وصغیرها وکبیرها ذاک التقی واحذر کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا۔ کہا کہ تقوی جانتے ہو کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو اور بڑے سے بڑے گناہ کو کبھی بھٹکنے مت دینا، تمہارے پاس نہ آنے پائے، یہی تقوی ہے، چھوٹے سے چھوٹے۔ اور اس دنیا میں ایسے چلو جیسے خوب کانٹے، جنگل، ہر طریقے سے جھاڑ جھنکار سے بھرا ہوا راستہ ہو، اور اس میں جانا ہے مولانا صاحب کو 25 مرتبہ ایسے کریں گے، دامن کو سمیٹیں گے، اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ سے بھی ایسے ہٹائیں گے، ایسے بھی ہٹائیں گے، آنکھیں کھلی رہیں گی، پاؤں ایسا نہ پڑ جائے کہ کہیں دامن الجھ جائے۔ فحذر،
تاکہ اتنا چوکنا ہو کر کے جنگل میں آگے شیر ہے اس سے نہیں، اپنے گناہوں سے ایسے ہوئے ڈرتے ہوئے اس جنگل میں گھسو، اس دنیا کی جنگل میں، کہ جیسا جنگل میں چرنے والا شیر سے نہیں ڈرتا بلکہ وہ کانٹوں سے اپنی دامن کو بچا کے گزرنا چاہتا ہے۔ وہ فوق عرض الشوق کے کانٹے دار راستے سے وہ گزر رہا ہے، یہ ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گناہ کا بڑا ذکر آیا تو کہتے ہیں ان الجبال من الحصا، چھوٹا گناہ کو چھوٹا مت سمجھے، اتنے چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ۔ وہ سب یہاں بیٹھے ہوں گے بڑے اردو کے ماہرین، توبۃ النصوح والی کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ وہ کہانی ہے، لیکن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ میں دیکھتا تھا عورتیں تہجد پڑھتے ہوئے روتی ہوئی، اور ایسی نیک عورتیں میں نے آج کل کے پڑھی عالمہ فاضلہ کو نہیں دیکھا ہے، جو اس قصے کہانی کی کتاب کو، پتہ نہیں ڈپٹی نذیر کی تھی کہ کن کی تھی، توبۃ النصوح، ایک افسانوی چیز تھی، ایک دانت کھود لیے چلتے چلتے ایسا ہزاروں عورتوں کی زندگی بدل دی، اور تمہارے سامنے قرآن لاکھوں کروڑوں بٹ رہے ہیں اور تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو، زندگی میں انقلاب نہیں آتا؟ کیا چیز ہے یہ؟ اس کو ضرورت ہے جاننے کی، اس کو ضرورت ہے زندگی میں اپنانے کی۔ اللہ جل شانہ یہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، انسانیت والا مہینہ، مومنین والا مہینہ، ہر طرح سے گناہوں سے معاف کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت پانے والے مہینے سے ہم کو صحیح معنی میں وہاں تک پہنچا دے، اور اس کی تمام خیرات و برکات سے پوری امت کو، مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو اس سے ساتھ کام ہونے کی توفیق ارزانی فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔